عزت مومنوں کی۔ ایک طرف رب نے کہا گھبراؤ مت، اگر مومن ہو تو گھبراؤ مت، تم بلند و بالا رہو گے۔ غور کرنا، بڑے دھیان سے بات سننا، تقریر نہیں کر رہا ہوں، بس کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ گھبراؤ مت، تم ہی بلند و بالا رہو گے۔ ہماری گھبراہٹ کا عالم یہ ہے کہ ہم یوگی مودی جی کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ آج گھبراہٹ اور ڈر کا ماحول اتنا بن گیا ہے کہ یار زبان مت کھول دینا، زبان کاٹ لی جائے۔ آج ڈر اور خوف کا عالم یہ ہے کہ ٹرین میں سفر کرتے ہوئے انسان گھبراتا ہے، پتہ نہیں آگے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اور رب کہتا ہے تم ہی بلند و بالا رہو گے۔ بلند و بالا تو چھوڑ دو، ہمارے جو نیتا تھے وہ بھی ختم کر ڈالے۔ اللہ کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، تو عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، مومنوں کے لیے۔ بھئی کتنی عزت ہے بھئی، آپ غور کرو تو کوئی نیتا تمہاری سننے کو تیار نہیں، کوئی ادھیکاری تمہاری سننے کو تیار نہیں، حد تو یہ ہے کہ محلے کا پردھان تمہاری سننے کو تیار نہیں۔ تمہاری عزت کا عالم یہ ہے کہ بڑے بھائی ہو تو چھوٹا بھائی سننے کو تیار نہیں۔ تھانے میں جاؤ، تھانے دار تو دور کی بات ہے، چپراسی بھی سننے کو تیار نہیں۔ مولا گھبراہٹ بھی ہمارے پاس ہے، ہماری کوئی عزت بھی نہیں ہے، نہ گھر نہ باہر، نہ محلے میں، نہ بستی میں، نہ سماج میں۔ اب تو عالم یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر ہمیں سب سے زیادہ بے عزت کیا جا رہا ہے۔ رب کہہ رہا ہے کہ تم عزت والے ہو، تمہاری عزت ہے، تم بلند و بالا رہو گے، تمہارا وقار رہے گا، تمہارے چرچے ہوں گے، تمہاری شہرت ہوگی۔ پھر ہمارے پاس کچھ کیوں نہیں ہے؟ تو رب کہتا ہے آگے بھی دھیان سے پڑھ، آگے کو دھیان سے پڑھ اور سوچ، کیا تو وہ ہے جو میں نے بولا ان کنتم مومنین، اگر مومن ہو تب تمہارے لیے وقار ہوگا، اگر مومن ہو تب تمہارے لیے عزت ہوگی، اگر مومن ہو تب تمہاری شہرت ہوگی، اگر مومن ہو تب تمہاری دنیا میں بھی عزت ہوگی، آخرت میں بھی عزت ہوگی۔ آج کوئی تمہاری سننے کو تیار نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہماری کوئی سننے کو تیار نہیں ہے۔ قسم خدا کی آپ سرکار کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور سرکار سے پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی، مومن کون ہوتا ہے جس کے لیے عزت ہے؟ مومن کون ہوتا ہے جس کے پاس ڈر نہیں ہوتا؟ مومن کون ہوتا ہے جس کے لیے شہرت ہے؟ مومن کون ہے جس کے لیے وقار ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ مومن تم میں سے اس وقت تک کوئی بھی انسان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے باپ، اپنے مال، اپنی جان، اپنی اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ قسم خدا کی جس دن نبی کے لیے اتنی محبت سینے میں پیدا ہو جائے، میرا دعویٰ ہے کہ ہندوستان میں بھی تمہاری عزت ہوگی، قبرستان میں بھی تمہاری عزت ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اولیاء اکرام، نعرہ تکبیر۔ ہے کوئی عزت؟ چل کے دیکھو باہر ذرا، آپ کو اپنے محلے میں لگتا ہے نا کہ چار لوگ سلام کر رہے ہیں ہماری عزت؟ ارے ہم اور آپ کچھ نہیں ہیں، ہم سے بڑے بڑے کوئی عزت نہیں۔ کیوں نہیں ہے سماج میں عزت؟ ایک ٹائم وہ تھا کہ لوگ ہمارے بزرگوں کا نام لیتے ہوئے گھبراتے تھے، ڈرتے تھے۔ آج ہمارے بزرگوں کو کھلے عام گالی دیتے ہیں اور آپ کے اندر بولنے تک کی ہمت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ آپ ذرا سوچو اور غور کرو، سمجھ میں آئے گا کہ آپ وہ نہیں ہو جو آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہو۔
اچھا مومن اگر واقعی ہوتے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتنا بڑا پنڈال خالی پڑا ہوتا؟ سرکار سے اگر اتنی ہی محبت ہوتی تو ان کا ذکر سننے سے محبت نہیں ہوتی؟ تو پھر رو کیوں رہے ہو کہ بھئی مودی یوگی ہمیں مار رہے ہیں، ہمیں پریشان کر رہے ہیں، ہمارے خلاف قانون بنا رہے ہیں؟ اللہ نے اور اللہ کے نبی نے فیصلہ کر دیا تم مومن بن جاؤ، دنیا کی کوئی بھی طاقت تمہیں جھکا نہیں سکتی۔ یہ تو بہت چھوٹے لوگ ہیں، دنیا کی کوئی طاقت، آپ مومن تو بنو۔ آپ نے کیا دیکھا نہیں تھا، اخبار نہیں پڑھے تھے کہ جب خواجہ پاک اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں اور مومن والی محبت کرتے ہیں تو یہی یوگی مودی چادر لے کے چوکٹ پہ پہنچتے ہیں۔ مسلمان تو وہ بھی ہیں، دشمن تو ان سے ہی ہونا چاہیے، تم سے ہی کیوں کہ ہم اور آپ کہتے ضرور ہیں کہ ہم مومن ہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ ہم سچے مسلمان بھی نہیں۔ مسلمان ہیں بے شک، اس کا انکار مجھے نہیں ہے، مگر کیا واقعی سچے مسلمان بھی؟ تو سرکار کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اللہ کے نبی سچا مسلمان کون؟ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، بے شک مسلمان ہو، مگر صحیح معنی میں مسلمان کون ہوتا ہے؟ تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے سوال کرنے والے سن، المسلم من سلم المسلم من لسانہ و یدہ، مسلمانوں میں سچا پکا مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان، جس کے ہاتھ سے مسلمان سلامت رہے۔ آپ غور کرنا، ہم مسلمان اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، آپ بھی کہہ رہے ہو، ہماری بستی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ سرکار کہہ رہے ہیں سچا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے مسلمان سلامت رہے۔ آپ کی زبان سے آپ کا باپ سلامت نہیں ہے، آپ کی زبان سے آپ کا بھائی سلامت نہیں ہے، آپ کی زبان سے آپ کے محلے پڑوس کے لوگ سلامت نہیں ہے۔ حد تو یہ ہے کہ آپ کی زبان سے آپ کی مسجد کا امام تک سلامت نہیں ہے۔ آپ کی زبان کھلتی ہے، کبھی ماں کی برائی کر رہے ہو، کبھی باپ کی برائی کر رہے ہو، کبھی بھائی کی برائی کر رہے ہو، کبھی عزیز کی برائی کر رہے ہو، کبھی اماموں کی برائی کر رہے ہو، کبھی علماء کی برائی کر رہے ہو۔ آپ کی زبان کھلتی ہے تو کسی نہ کسی کی غیبت چغلی کرنے کے لیے کھلتی ہے۔ اللہ نے زبان دی ہے کسی کی برائی کرنے کے لیے نہیں۔ اس زبان کا کام تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جب یہ زبان کھلے تو اس کے اوپر یا تو رسول اللہ کا ذکر ہو یا پھر اللہ کا ذکر ہو۔ یہی چیز بس ہم مسلمان ہیں۔ کیسے مسلمان؟ خدا فرماتے مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے مسلمان سلامت رہے۔ آپ نے لوگوں کو گالیاں دی، آپ نے لوگوں کی برائیاں کری، آپ نے محلے بستی کے اندر نفرتیں پھیلا دی، پھر مسلمان کہلا رہے ہو۔ میرے اسلامی بھائیوں، تمہارے میرے مسلمان کہنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوگا۔ سرکار قیامت میں کہیں گے یہ مسلمان ہے، وہ مسلمان مانا جائے گا۔ آپ جا کے کہو اللہ کے نبی قیامت میں کہ ہم بھی مسلمان تھے، ہم بھی کلمہ پڑھتے تھے، ہم بھی نمازیں پڑھتے تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اگر یہ فرما دیا کہ میں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ تیری زبان سے مسلمان سلامت رہے، تیری زبان سے تیرا باپ سلامت نہیں رہا، تب تو اپنے باپ کا نہ ہوا تو آج رسول پاک کا بھی نہ ہوا۔ مسلمان بنو۔ کیسے مسلمان؟ آپس میں اتنی محبت کرو کہ زبانیں کھلیں تو کسی کی برائی کے لیے نہیں، لوگوں کے دل پھاڑنے کے لیے نہیں، بلکہ لوگوں کے اگر پھٹے ہوئے دل ہیں تو انہیں جوڑنے کے لیے زبانیں۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے مسلمان سلامت رہے، اس کے ہاتھ سے، اس کے ہاتھ سے مسلمان۔ ہمارے یہاں تھوڑی دیر تو میں ہو جائے چٹ چاہٹ پاٹ اور نہیں کرتے کہ کس پہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ ہمارے خون کے رشتے بہت معمولی ہیں، سب سے بڑا رشتہ ایمان کا رشتہ ہے۔ ہم پریشان ہیں اور اتنے پریشان ہیں کہ رو رہے ہیں۔ ابھی الیکشن آنے والے ہیں نا،
دیکھنا لوگ گھروں گھر گھسیں گے، اے بھیا آپ کی نہ بنے مودی، آپ کی نہ بنے مودی ورنہ تو مار ڈالے گا، ڈرا دیں گے کہ لوگ جدھر کہہ دیا وہاں ووٹ ڈالیا، کوئی لیڈرشپ نہیں، کوئی مطلب نہیں۔ ہمارے لیے سب سے بڑے لیڈر ہیں سرکار، ہماری یہاں کی رہبری کے لیے بھی سرکار ہے، وہاں کی رہبری کے لیے سرکار ہے۔ ہم سرکار کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ ہم پریشان ہیں، ہم بہت پریشان ہیں۔ بہت جلدی بتا رہا ہوں میں آپ کو اور بات ختم کر دوں گا، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ میں نے کہا تھا کہ میں کوئی شعر و شاعری نہیں کروں گا، جلد سے جلد بات بتا کے ختم کر دوں گا۔ سرکار ہم پریشان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں پہلی بات کہ آپ مسلمان ہیں، بہت دھیان سے میری بات سننا، آپ مسلمان ہیں۔ مسلمان کی پہلی چیز سرکار نے بتائی کہ جس کی زبان جس کے ہاتھ سے مسلمان سلامت ہے۔ اس کے بعد آپ آگے چلتے ہیں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں، اللہ کے نبی آپ بتائیے تو پھر ہمارے اندر ایسی کون سی کمیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم سچے مسلمان نہیں؟ تو ایک حدیث کے 2-3 جملے اور سنتے ہوئے چلے، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں آیت المنافق ثلاث وزاد مسلم وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم ثم اتفق إذا حدث كذب إذا أؤتمن خان إذا عاهد غدر۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں منافق کی 3 نشانیاں ہیں، 3 پہچانیں ہیں منافق کی۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، آپ بے شک مسلمان ہوں، مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں۔ آپ کہیں سوچئے کہ حضرت کہہ رہے ہیں مسلمان نہیں، مسلمان ہو، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن آپ ذرا غور کرنا کہ ہم مسلمان کیسے والے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں منافق کی 3 پہچان ہے، 3 نشانیاں ہیں منافق کی، جس میں یہ 3 باتیں ہوں گی، اس کے اندر منافق کی خصلت پائی جائے گی، منافق کی پہچان پائی جائے گی۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ تو میرے اسلامی بھائیوں سرکار ارشاد فرماتے ہیں، کلام پاک میں بھی ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ڈالے جائیں گے۔ سب سے زیادہ خطرناک عذاب کسے ملے گا؟ منافقوں کو۔ منافق کی 3 پہچان ہے، اور حضرت امام مسلم، امام بخاری کے بعد امام کون ہے؟ امام مسلم، وہ اتنا اور زیادہ کرتے ہیں وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ وَزَعِمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اگرچہ نمازی ہو، روزے دار ہو، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتا ہو، اور کرنا نمازی بھی، روزے دار بھی، اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتا ہو، سرکار فرماتے ہیں اگر یہ 3 باتیں ہیں ثم اتفقا، پھر امام بخاری امام مسلم دونوں کے دونوں متفق ہو جاتے ہیں۔ آگے کی بات پہ کہتے ہیں اذا حدث کذب، یہ منافق کی پہچان ہے، جب بات کرے تو بات میں جھوٹ بولے۔ ہم ذرا غور کر لیں اپنے اوپر، صبح سے شام تک جھوٹ بولتے ہیں، پھر دعائیں مانگ رہے ہیں مسجد میں، یا اللہ، قبول ہی نہیں ہو رہی، قبول ہو رہی ہے؟ کسی کی قبول نہیں ہو رہی، سب رو رہے ہیں، کیونکہ زبانی جھوٹی اتنی ہے۔ ایک شخص گیا حضرت خواجہ بختیار کاکی کی بارگاہ میں، حضور ایک کیمیا گری کا نسخہ بتا دیجیے، اس سے میری مفلسی سے دور ہو جائے، میں امیر ہو جاؤں۔ تو آپ نے مٹی کا ڈھیرا لیا اور لینے کے بعد قرآن شریف پڑھی، خوب مارا، خوب مارتے ہی کیا ہو گیا؟ تیرا سونا بننا بڑا لگ گئی۔ اس سے تو آسان طریقہ سونا بنانے کا مل نہیں سکتا۔ اب گھر گیا، گھر جاتے اس نے ڈھیر لگایا مٹی کا کہ ایک ہی بار میں کام تمام۔ اب ڈھیر لگایا، وضو کر کے آیا، بڑا خوش کہ الحمد مجھے یاد ہے، لگا کے بیٹھ گیا، پڑھ رہا الحمدللہ رب العالمین۔
پڑھتے پھونک مارتے پھونک ساتھ دینا چھوڑ گئی. اب پھونک مار رہا ہے خالی منہ ہل لیا مگر باہر ہی نہیں آ رہی ہے. فجر ہو گئی مگر مٹی تھی مٹی رہی, بڑا پریشان. صبح ہوئی پھر چلا گیا, بولا حضور کیسا آپ نے نسخہ بتایا؟ پوری رات الحمد شریف پڑھی, پھونک مارتے میرا دم نکلنے کو آ گیا مگر مٹی تھی مٹی رہی, ایک کنکر بھی سونے کا نہ بنا. کافر کا حضور نسخہ آپ کا بتایا ہوا ٹھیک نہیں ہے, آپ نے جو کیمیاگری کا طریقہ بتایا وہ ٹھیک نہیں ہے. آپ نے فرمایا ہے انسان نسخے میں کوئی کمی نہیں ہے, کمی تیری میری زبان میں ہے. میری زبان نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا, ایک بار پڑھ کے پھونک دیا مٹی کو بھی سونا بنا دیا. تیری زبان جھوٹ پہ جھوٹ بولتی رہی, تو پوری رات پڑھ کر آئے کنکر کو بھی سونا نہیں بنا پایا. یہی وجہ ہے کہ ہم رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہیں, یا اللہ قبول کر لے, یا اللہ قبول کر لے. مگر ہمارا حال یہ ہے, گلیوں میں جھوٹ, مکانوں میں جھوٹ, مسجدوں میں جھوٹ. حضرات گرامی حال اتنا برا ہو گیا ہے کہ اس جھوٹ کے لیے ہم اپنی ذات تک کو اتنا گرا دیتے ہیں کہ ہماری خود کی عزت بھی داؤں پہ لگ جاتی ہے. جھوٹ بولنا مسلمان کی پہچان نہیں ہے, جھوٹ منافق کی پہچان ہے. مسلمان کی پہچان تو یہ ہے کہ سچ کا ساتھ دے, سچ کے ساتھ رہے, سچ بولے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین, اللہ سچ بولنے والوں کے ساتھ ہے. قسم خدا کی جب آپ سچ بولو گے اللہ آپ کے ساتھ ہوگا. تو میرا ایمان یہ کہتا ہے پھر اس جان کا بھی ہر وقت آپ کے ساتھ ہوگا, اس جان کا بھی ہر وقت آپ کے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں, مسلمان بنتے ہیں اور طریقے ہمارے مسلمان والے نہیں. بہت جلدی سے بات سنیں, محبت سے بولو سبحان اللہ. دوسری بات سرکار نے فرمائی کہ بات کری تو بات میں جھوٹ بولے, منافق کی پہچان ہے. اذا اوتمن خانا, جب امین بنایا جائے تو امانت میں خیانت کرے, امانت میں, یہ منافق کی پہچان ہے مسلمان کی. اذا آہد غدر, جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. اس پہ بولا جائے گا تو گھنٹوں لگ جائیں گے. یہ منافق کی پہچان ہے, مسلمانوں کی پہچان نہیں. ہم پریشان ہیں, کیونکہ ہم وہ مسلمان ہی نہیں رہے جو ہونا چاہیے. اگر ہم واقعی وہ مسلمان ہوتے تو کوئی ہمیں پریشان کر لے, اتنی ہمت کسی کی ہے؟ ہمارے نام سے تو دریا راستہ دے دیا کرتے تھے کہ مصطفیٰ کے غلام آ رہے ہیں. حضرت مجھے حیرانی جب ہوتی ہے یہ مسلمان جو اپنے آپ کو کہتے ہیں یہ سرکار کی بات پہ عمل نہیں کرتے, ان کی بات پہ یقین ہے. کہتے ہم بھی, آپ بھی کہتے ہیں ہمیں یقین ہے, بس کرتے ہیں. میں کبھی سوچتا ہوں یار ابو جہل کیسا رہا, غور کرنا. سب سے بڑا دشمن ہے کس کا؟ سرکار. اور ابو جہل کٹر دشمن. اور سرکار نے کہا تھا پتہ ہے کیا, کہ جنگ بدر میں ابو جہل مارا جائے. خبر مل گئی ابو جہل کو کہ سرکار نے کیا ہے کہ جنگ بدر میں تو مارا جائے گا. اب فوجی لوگ آئے, چلو بھائی, بگ باس تو یہی تھا, میں نہیں جاؤں. پورے مکہ کو تو نے برگلا کے کھڑا کر دیا, پورے مکہ کے بہادروں کو نے اکٹھا کر دیا, سب کو لے کے آیا کہ چلو سرکار کو ماریں گے, چلو سرکار کو ماریں گے, چلو سرکار کو ماریں گے. اب کیوں نہیں جا رہا ہے؟ کہ میں نہیں جاؤں. کیوں نہیں جائے گا؟ اب تو ہی لیڈر, تو ہی باس, تو ہی نہیں جائے گا تو فوج کیسے جائے گی؟ کہ میں نہیں جاؤں گا. وجہ بتا کیوں نہیں جائے گا؟ کہ اگر میں جاؤں گا تو مارا جاؤں گا. اس کا یقین دیکھنا, غور کرنا کتنا یقین تھا اس کو. ابو جہل دشمن نبی کا, ہم نبی کا کلمہ پڑھنے والے. ہمارے یقین کا عالم یہ ہے کہ ہم نبی کی ایک بات ماننے کو تیار نہیں. ان نے سن لی, کیوں نہیں, اگر گیا تو مارا جاؤں گا. جنگ ہوئی نہیں ہے,
تیرے پاس 10,000 کی فوج ہے، وہاں ان کے پاس نہ ہتھیار، کمزور لاغر لوگ، تو کیوں مارا جائے گا؟ میں گیا تو مارا جائے گا۔ اب اتنے یقین سے کیسے کہہ رہا ہے؟ ہم لوگ ہیں تو کہا یقین سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کہنے والا محمد عربی ہے۔ ابو جہل کا یقین دیکھنا، اپنا یقین دیکھو اور اس کو سوچو جس کو تم گالیاں دیتے ہو، اس کو تم برا کہتے ہو کہ ابو جہل ایسا، ابو جہل ویسا، اسٹیجوں پر دن رات اس کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ اس نے کہا اگر میں گیا، بے شک پاور میرے پاس زیادہ، فوجی میرے پاس، طاقت میرے پاس، علاقے کے قبائل میرے ساتھ، سب کچھ میرے پاس، لیکن گیا تو مارا جاؤں گا۔ ان کا کیسا یقین کر رہا ہے؟ ان کی بات جھوٹی بھی تو ہو سکتی ہے۔ تو ابو جہل کھڑے ہو کے کہتا ہے پورے مکہ کا ایک آدمی، ایک ویکتی ایسا لا کے دے دو جس نے محمد عربی کی 45 سالہ زندگی کے اندر 55 سے لے کر آج تک کبھی جھوٹ بولا ہو۔ ابو جہل کہتا ہے جب 45 سال کی عمر میں محمد عربی نے آج تک جھوٹ نہیں بولا تو پھر یہ بھی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ سوچیں اپنے ایمان کے بارے میں، ہمارا ایمان کیسا ہے؟ یار اس کا دیکھو دشمن تھا، اس کو تو یقین کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ 45 سال میں ایک بار بھی جب جھوٹ نہیں بولا ہے تو آج بھی ان کی بات جھوٹ رک گیا۔ ہم سرکار کی بات ماننے کو تیار نہیں، اب رو رہے ہیں کہ گورنمنٹ مار رہی ہے، گھر توڑ رہی ہے، یہ لوگ کچھ نہیں کرتے۔ سیدھا کلام کا حکم ہے کہ جب تم لوگ بے راہ روی اختیار کرتے ہو، غلط راستوں پہ چلتے ہو، تو اللہ ظالم بادشاہوں کو تم پہ مسلط کر دیتا ہے۔ اب انہیں اتارنا چاہتے ہو نا تو یہ مت دیکھو کہ کس کو ووٹ دے۔ ہماری پوری قوم یہ دیکھے گی کہ بھائی اکھلیش کو ووٹ دو تو اتریں گے، مایاوتی کو ووٹ دو تو اتریں گے، کانگریس کو ووٹ دو تو اتریں گے۔ سوچو ہی مت، دماغ سے نکال دو۔ یہ سوچو اپنے عمل صحیح کریں تو اللہ خود انہیں اتار دے گا۔ اس سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو ذلیل کرتا ہے۔ بات ساتھ میں بات ختم کرو، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ ابھی اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا کہ ہم اپنے عمل صحیح کریں، کیونکہ ایک حدیث پاک بہت لمبی ہے، میں بہت جلدی سے اس کے کچھ سنا رہا ہوں اور کچھ سمجھے، بات ختم۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ ان علی ابن ابی طالب قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا فعلت امتی 15 خصلہ حل بها البلاء قیل فما ہی یا رسول اللہ قال